پچھلی ویڈیو میں ہم نے سلطان الفقراء ہفتم حضرت فقیر محمد ارشد قادری سروری پناہوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کردہ نظریہ ہمہ با اوست کا پس منظر پیش کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہمہ اوست اور ہمہ از اوست کے بارے میں بیان کریں گے، تو چلیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تصوف کے بنیادی 3 نظریات۔ نمبر 1 ہمہ اوست، نمبر 2 ہمہ از اوست، نمبر 3 ہمہ با اوست۔ غار حرا سے لے کر آج تک اسلامی تصوف انہی 3 بنیادی نظریات کے گرد گھومتا ہے، اور 2 نظریے ایک خاص مدت تک صوفیہ کرام کی درسگاہوں میں نصاب کی حیثیت سے متعارف رہے ہیں، اور ان پر بے شمار تحقیق ہوئی اور کتابیں لکھی گئیں۔ انہی نظریات نے آگے چل کر اولیاء کرام اور صوفیہ کرام کے لیے مکاتب فکر کا مقام حاصل کیا ہے۔ ان میں سے انہی 2 نظریات کے آگے دو گروہ موجود ہیں۔ قائلین ہمہ اوست، قائلین ہمہ اوست کے گروہ 2 ہیں۔ پہلے تو تمہارے خیال میں یہ ہوگا کہ ہمہ اوست کے قائل صرف وجودی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، سلطان الفقراء ہفتم فقیر محمد ارشد قادری سروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوری تحقیق کی ہے، وجودی اور شہودی میں تھوڑا سا نظریات میں فرق ہے۔ شہودی بھی دراصل ہمہ اوست کے ہی قائل ہیں۔ اب پہلا نظریہ جو ہمہ اوست کا ہے، ہم اسے پیش کرتے ہیں۔ ہم اس کو ہمہ اوست کا شہودی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہمہ اوست کا شہودی نظریہ، وہ یہ ہے کہ شہودیوں کا نظریہ بھی دراصل ہمہ اوست ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں موجود ہے، ممکنات کا وجود حقیقی نہیں بلکہ ظلی ہے، عارضی ہے، ظلی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شے جو اس کائنات میں موجود ہے اللہ کی مظہر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مریا فی الکل ہے، ہر شے میں خدا ہی نظر آتا ہے، یعنی ہر شے میں خدا ہی ظاہر ہو رہا ہے، ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے۔ ایک تو یہ نظریہ ہے ہمہ اوست کا۔ یہ مسلک بعض محققین ہندوؤں کا ہے، اور یہ مسلمانوں میں سے شیخ احمد سرہندی مجدد علیہ الثانی کا بھی یہی نظریہ ہے، یعنی کائنات کا وجود حقیقی نہیں بلکہ ظلی ہے، اور حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ ظلی طور پر ہے، عارضی طور پر ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی مظہر ہے، ہر شے میں اللہ ہی مرئہ فی الکل ہے۔ مرئہ فی الکل کا مطلب ہے دکھائی دینا ہر شے میں، یعنی وہ ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے، ہر شے میں وہ ظاہر ہو رہا ہے، ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے، یعنی وہ شے کو تھوڑا سا مانتے ہیں لیکن اس میں وہ شے کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ شے ظلی طور پر ہے، اور جلوہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہ بھی ہمہ اوست کے ہی قائل ہیں، یعنی ہے حقیقی طور پر ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور باقی کائنات کا وجود عارضی ہے، ظلی ہے۔
नंबर 2, हमाऊस्त का वजूदी नजरिया। इनका नजरिया थोड़ा सा फर्क के साथ है। शहूदी कहते हैं कि हकीकी तौर पर अल्लाह की ज़ात मौजूद है, और ये भी कहते हैं कि हकीकी तौर पर अल्लाह ही मौजूद है। उनके मुताबिक मुमकिनात का वजूद क्या है? वाहमी है। शहूदी कहते थे कि ज़िल्ली है, और ये कहते हैं कि वाहमी है। अब ज़िल थोड़ा बहुत नजर आता है, लेकिन हकीकत उसकी भी कुछ नहीं होती। वजूदी कहते हैं कि कायनात का वजूद बिल्कुल ही वाहमी है। उसकी मिसाल ये देते हैं कि जैसे शोला जवाला, जैसे एक लकड़ी का किनारा जलाएं और फिर उसको गोल घुमाएं तो एक दायरा बन जाता है, और वो दायरा हकीकी नहीं होता, वाहमी होता है। नजर आता है मगर देखा जाए तो हकीकत में मौजूद नहीं होता। दरअसल जो मौजूद होता है वो शोला ही है, और ये दायरा वाहमी है। इसी तरह ये कायनात मौजूद है, यानी सारी कायनात नजर आती है मगर हकीकतन कुछ नहीं, सिर्फ वहम ही है और कुछ नहीं। ये मसलक हिंदुओं में से शंकर आचार्य का और मुसलमानों में से मोहिउद्दीन इब्ने अरबी का नजरिया है। इब्ने अरबी ने अपनी किताबों में कई जगहों पर शोला जवाला की मिसाल दी है, यानी सारी कायनात शोला जवाला की मिसाल है। ये नजरिया है हमाऊस्त का, जो हमा अज ऊस्त के साथ मिलता जुलता है। थोड़ा सा ही फर्क है। हमा अज ऊस्त कहते हैं कि ये कायनात ज़िल्ली तौर पर है, और ये हमाऊस्त वाले कहते हैं कि ये कायनात वहमी तौर पर है। ज़िल जो है वो वहम तो नहीं होता, मगर हकीकत उसकी भी नहीं होती। सिर्फ इतना ही फर्क है। ये कहते हैं कि जो नजर आ रहा है वो वहम है। बाकी हम अज ऊस्त वाले भी कहते हैं कि हकीकतन अल्लाह की ज़ात मौजूद है, और ये हमाऊस्त वाले भी कहते हैं कि हकीकतन अल्लाह की ज़ात मौजूद है, बाकी सारी कायनात वहम है। वो कहते हैं कि ज़िल है, इतबारी है। बात तो दोनों की एक ही मकाम पर ख़त्म होती है, बस थोड़ा सा ही फर्क है। कायलीन हम अज ऊस्त। कायलीन हम अज ऊस्त के भी दो गिरोह हैं। नंबर 1, हम अज ऊस्त का पहला गिरोह ये कहते हैं कि ये कायनात आजाद नहीं, कि अपने आप ही सब कुछ हो गया। अब साइंस की थ्योरी हमने पढ़ी है। इस कायनात की पैदाइश के मुतल्लिक उसने कहा कि एक छोटा सा जर्रा अपने आप फटा और सारी कायनात बन गई। कितने बेवकूफ लोग हैं, ये जो बात इंसानी ज़हनों अकल में ही नहीं आ सकती वो करते नजर आते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई इंसान कहे कि दरख्त चल रहा है और इस दरख्त में एक पटाखा फटा और एक बहुत बड़ी लुगत की किताब बन गई, ज़ेर ज़बर पेश वगैरह 3-4 सतरें अलिफ की और बे की, और जैसे एक डिक्शनरी होती है एक मुस्तकिल वजूद बन गया। इसी तरह पूरी कायनात बन गई। ये कायनात गैर मुनज़्ज़म तो नहीं, ये कायनात हर शय से मरबूत है। हर चीज एक दूसरे के साथ वाबस्ता है, एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकती। देखो, बड़े बड़े सियारे हैं जिनको निज़ाम शमसी कहते हैं, और कहकशाई निज़ाम कई तरह के होते हैं। एक कहकशां दाएं, एक कहकशां बाएं जा रहा है। एक कहकशां में बेशुमार सियारे हैं, बड़े बड़े जहां हैं, कोई जहां भी एक दूसरे से टकराता नहीं। अल्लाह ने कोई ऐसा मरबूत व मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया है
کہ ایک دوسرے میں سے گزر جاتے ہیں، ٹکراتے نہیں۔ یہ کتنا مستقل نظام ہے۔ ہماری جو گاڑیاں چلتی ہیں، 8-10 گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو چلانے کے لیے کئی عملے ہوتے ہیں، ہزاروں کانٹے بدلنے والے، ایک فون کر کے دیکھنے والے، لائن کو صاف رکھنے والے۔ اتنے عملے کے ہونے کے باوجود گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، اتنے انتظام کے باوجود ٹکر لگ جاتی ہے۔ اللہ نے ایک دفعہ ہی انتظام کر دیا اور چھوڑ دیا، مگر محال ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا جائے۔ ایسا مربوط نظام اپنے آپ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو انسان کو محض بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ دنیا کو ایسا بنا دیا کہ ایک کوئی ایسا پٹاخہ چھوڑیں تو ایک عظیم قسم کی ایک دنیا بن جائے۔ چلو چھوٹی سی ہی دنیا پیدا کر دیں اس طریقے کے مطابق، چلو ایک گھر ہی بن جائے۔ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس دنیا کو کیسے بنائیں۔ انہوں نے ہی کہا ہے کہ یہ دنیا اتفاقاً بن گئی۔ اتفاقاً جو چیز بنتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، اور جو باقاعدہ طور پر پورے منظم طریقے سے وہ اور چیز ہوتی ہے۔ خود سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ درختوں کا الگ قاعدہ ہے، ہوا کا الگ قاعدہ ہے۔ انسان جو کاربن خارج کرتا ہے وہ درخت کھا جاتا ہے، ان سے آکسیجن نکلتی ہے تو بندہ کھا جاتا ہے۔ یہ بندے سے قائم ہے اور یہ بندہ اس کی وجہ سے قائم ہے۔ جہاں بندہ نہ ہو وہاں کبھی درخت نہیں ہو سکتا، اور جہاں کوئی درخت موجود نہ ہو وہاں بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر شے کو اللہ نے ایسا مربوط کر دیا ہے، چاند، ستارے، کائنات کی ہر شے اپنی اپنی جگہ پر ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کائنات خانہ زاد نہیں بلکہ واجب الوجود کا عنایت کردہ ہے۔ اللہ نے عطا کیا ہے، عنایت کیا ہے، لیکن عنایت کردہ وجود بنا دیا۔ بس ہمہ از اوست کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ مخلوقات مستقل طور پر اللہ کے ساتھ منفصل ہے، جدا ہے۔ اللہ الگ ہے، یہ کائنات الگ ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ جیسے معمار الگ ہے اور مسجد الگ ہے، معمار مسجد سے منفصل ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں گھسا ہوا ہے یا اکٹھا ہے۔ اکثر صوفیاء کا مذہب بھی یہی ہے۔ جیسے عام طور پر صوفیاء کہتے ہیں کائنات اور اللہ کے بارے میں، ایسا نہیں۔ اکثر علماء کا بھی یہی نظریہ ہے۔ سارے مذاہب والے جیسے عیسائی، یہودی، سارے تقریباً ان کا نظریہ یہی ہے کہ اس کائنات کا ایک مستقل وجود ہے، اللہ کا اپنا ایک الگ مستقل وجود ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن ان دونوں کا تعلق آپس میں ایسا ہی ہے کہ کائنات کا ایک اپنا مستقل وجود ہے اور اللہ بھی اپنا ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ یہ قائم بالذات ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ بس اللہ کے بنانے کے ساتھ یہ ایک اپنا الگ مستقل وجود رکھتی ہے، موجود ہے۔ متکلمین مسلمانوں کا نظریہ بھی یہی ہے۔ یہ نظریہ ہے ہمہ از اوست کا پہلا، وجود بالعرض اس کو کہتے ہیں۔ ہمہ از اوست کا دوسرا گروہ۔ یہ ساری مخلوقات، ساری ممکنات اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں، بذات خود قائم نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ سارے ممکنات جتنے بھی ہیں کائنات کے سارے عرض ہیں،
اور اللہ بمنزل جوہر کے ہے۔ عرض جو ہے جوہر سے منفصل نہیں پایا جا سکتا، وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر پتے، یہ سبز ہیں، پتے جو ہے وہ جوہر ہے اور جو سبزی ہے وہ اس کا عرض ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس کا پتا الگ ہے اور سبزی اس میں سے نکال کر سامنے رکھ دیں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی سبزی اس کے ساتھ ہی ہوگی، اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جوہر سے عرض جدا نہیں ہو سکتا، اس کا ایک مستقل وجود نہیں ہوتا، وہ جوہر کے ساتھ ہی قائم ہوتا ہے۔ جس طرح جوہر بھی ختم، عرض بھی ختم، اگر جوہر ہے تو عرض بھی ہے۔ پہلا ہمہ از اوست کا گروہ وجود بالعرض کا قائل تھا، اور یہ دوسرا گروہ جوہر اور عرض دونوں کے قائل ہیں کہ ساری کائنات جوہر اور عرض کی طرح ہے۔ یہ مسلک بھی بعض علماء کا مسلک ہے، کچھ چند ایک ہندو صوفیاء کا مذہب بھی ہے۔ دو گروہ ہمہ اوست کے ہو گئے اور دو گروہ ہمہ از اوست کے ہو گئے، یہ ہوئے چار، اور پانچواں نظریہ ہمہ با اوست کا ہے جو میں نے پیش کیا ہے، جو اس فقیر محمد ارشد قادری سروری نے پیش کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتایا جائے گا۔